السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم عباسی آج کے سچ کے ساتھ آج ہم دو خبروں پہ بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو میں شدید تنازع ہوا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات جس طرح خراب ہوئے ہیں اس سے پہلے کبھی ہسٹری میں نہیں آیا تھا، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، نواز شریف صاحب نے پھر گلے شکوے شروع کر دیے، مجھے کیوں نکالا، عوام سے کہا ہے کہ آپ اب مجھ سے گلہ نہیں کر سکتے، اور گلگت بلتستان کے لیے بڑا پیکیج کا بھی اناؤنس کیا ہے۔ لیکن یہ دوبارہ سے گلے شکوے کیوں ہوئے ہیں، کیا چل رہا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ کل جو ہے وہ نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک کال ہوئی، اور اس کال نے تہلکہ مچا دیا ہے امریکہ میں، یعنی واشنگٹن اور تل ابیب دونوں میں ایک شدید قسم کا تناؤ دیکھنے میں آیا، اور دونوں جگہ پہ پوری دنیا میں یہ وائرل ہو گئی۔ ایکسیوس ایک نئی ویب سائٹ ہے، وہاں پر یہ خبر لیک ہوئی کہ کیا ہوا اس کال میں۔ اور کال میں ظاہر ہے اس سے پہلے ایران نے کہا تھا کہ جی بس اب بات چیت ختم کر رہے ہیں، ہم سسپینڈ کر رہے ہیں اور مذاکرات کا عمل ختم کر رہے ہیں پاکستان کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے بعد ایک کال آئی عباس اراغچی جو کہ ایران کے فارن منسٹر ہیں، ان کی پاکستان کے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کو، اور اس میں کہا گیا کہ پاکستان اپنا کام جاری رکھے، یعنی کہ ہم امریکہ سسپینڈ تو ٹاکس کر رہے ہیں اور بڑا سیز فائر کی ویولیشن تو ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا، تو یہ اپنا پیس کے لیے کردار جاری رکھے۔ تو پاکستان نے پھر کردار جاری رکھا، اور پاکستان کی طرف سے کال گئی ہوگی، واشنگٹن میسج پہنچا ہوگا۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے اٹھا لیا فون، جوتا نہیں فون اٹھا لیا، اور سیدھا کال ملائی جی تل ابیب میں اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کو۔ اب وہ کال کافی دیر رہی، کال کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ نے کہا کہ جی میری بہت اچھی کال ہوئی ہے نیتن یاہو سے، اور اس نے کہا ہے کہ جی اب وہ لبنان پہ حملے نہیں کریں گے، کہ ایران نے یہی اعتراض کیا تھا کہ جی لبنان میں حملے ہو رہے ہیں، اب ہم ٹاکس جاری نہیں رکھ سکتے، لبنان پتہ نہیں کتنے فیصد پہ تو لبنان پہ قبضہ کر لیا اسرائیل نے اور لگاتار جاری رکھا ہے، تو سیز فائر کی وائلیشن ہو رہی ہے، اب ہم بات چیت نہیں کر سکتے۔ حالانکہ سیز فائر کی وائلیشن بہت عرصے سے ہو رہی تھی، ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کی وجہ سے ایران نے سب سے زیادہ، تو یہ بات تھی ایران کے اوپر اٹیک کیے گئے تھے امریکہ کی طرف سے، اس سے ہوا، اس کا بدلے میں ایران نے کویت پہ بھی اٹیک کیا ہے، تو صورتحال تو خراب ہو چکی تھی۔ پھر جناب نیتن یاہو صاحب جو پریس ریلیز جاری کی ہے، جو پوسٹ جاری کی صدر ٹرمپ نے، اس میں کہا بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، اور نیتن یاہو نے کہا کہ وہ لبنان پہ حملے نہیں کریں گے اگر لبنان کے حزب اللہ جو ہے وہ خود حملہ نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے گوشت کی، اور اس کے بعد دنیا میں گڈی گڈی ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر بعد ایک تہلکہ خیز خبر آئی، اس خبر نے آگ لگائی ہے، اور وہ خبر ایکسیوس پہ ہی دی گئی، اور اس خبر میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نے کیا کہا تھا اسرائیل کے پرائم منسٹر کو۔ ان کو کہا، ایک گالی دی، سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہم گالی ذکر نہیں کر سکتے، اور جو نازیبا حرکت کے حوالے سے گالی دی ان کو، اور کہا کہ تمہاری وجہ سے اگر میں نہ ہوتا نا تو تم جیل میں ہوتے، کیونکہ ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے نیتن یاہو کی اپنے ملک میں، اور بڑے ان پاپولر تھے، اگر یہ جنگ شروع نہ کرتے تو ان کی انویسٹیگیشن تھی وہ سیک ہو جاتے۔ کہتے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو تم وہ ہو جاتے، تمہاری وجہ سے اب میں پھنسا پڑا ہوں، تمہاری وجہ سے اسرائیل پوری دنیا میں بدنام ہے، کسی جگہ ہم اس کا دفاع نہیں کر پاتے، پوری دنیا میں ایک تم ان پاپولر ہو، تمہارا ملک بھی ان پاپولر ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے بہت مصیبت پیدا کر رہے ہو، سیدھے راستے پہ آتے ہو کہ نہیں آتے۔ اب یہ بات چیت ہوئی اور بڑی سخت ٹون میں بات ہوئی، یہ بات لیک ہو گئی۔ اب لیک ہونے پر جو ہے نا، جو اسرائیلی لابی ہے، جو صہیونی لابی ہے امریکہ میں، اس کو آگ لگ گئی، اور اس نے کہا کہ یہ بہت غلط بات ہے، یہ جس نے بھی لیک کیا ہے ہمارے ملک کے بہت خلاف کیا ہے، باقاعدہ بڑی بڑی ٹویٹس میں کہ جی یہ تو دیکھیں آپ، ایران اس سے امبولڈن ہوگا، ایران کو بڑا حوصلہ ملے گا کہ جی امریکہ جنگ نہیں کر رہا اور اسرائیل کو ڈانٹ ڈال رہا ہے، اور اسرائیل کو لبنان سے بھی ہٹا رہا ہے، تو ایران کا تو موقف صحیح ہو جائے گا، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ کبھی اسرائیل کے ساتھ ہمارے اتنے تعلقات خراب نہیں ہوئے، دو اتحادیوں میں دراڑ پڑ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، پٹ سیاپا یعنی جس کو کہتے ہیں نا، وہ پڑ گیا وہاں پہ۔ آج خبر آئی اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس سے، باقاعدہ لیک کی گئی، شرمندگی میں، انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، سانوں تو لگی نہیں، کوئی ڈانٹ نہیں پڑی ہمیں، بس ایسا ہی انہوں نے تھوڑا سی بات کی، کوئی ڈانٹ شانٹ والی بات نہیں کی تھی، ہمارا اپنا موقف تھا کہ جی جنگ ہونی چاہیے تب یہ ہوگا، ان کا موقف تھا کہ پورا سیز فائر ہونا چاہیے، یہ تھوڑا سا تھا۔ البتہ ایک بات تسلیم کی کہ ہاں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا جو ہے نا امیج خراب ہو رہا ہے دنیا میں، اور اس ظاہر ہے ایک اسپوائلر کے طور پہ امیج آ رہا ہے، اگر آپ اسرائیل باز نہیں آتا اور وہ سارا پیس پروسیس کو سبوتاج کرتا ہے تو پوری دنیا سفر کرے گی۔ کل ای یو کی پاکستان میں وائس پریزیڈنٹ آئی ہوئی تھیں، انہوں نے بہرحال جو باتیں کی بڑی حوصلہ افزا پاکستان کے حوالے سے بھی، اب وہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں ہر صورت میں اپنا ہرموز کھولنی ہے۔ ایران نے جو کل بات کی تھی اس کا مطلب یہ تھا اپنا ہرموز دوبارہ بند ہو رہی ہے۔ آئل کی پرائسز رات $100 کے قریب کروڈ آئل کی پرائسز پہنچ گئی پوری دنیا میں، تو یعنی کہ ایک تباہی مچ گئی تھی۔ لیکن ٹرمپ کی جو ٹویٹ آئی اس سے تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہوئی، سب کی بات ہوئی، لیکن
یہ بہت بڑا موقع ہے. کبھی امریکہ کے صدر اور اسرائیل کے پرائم منسٹر میں اس طرح کی بات چیت پبلک نہیں ہوئی اور اتنے اختلافات نہیں ہوئے. تو گویا آپ دیکھ لیں کہ جو اسرائیل اور امریکہ بہت آپس میں قریب آ رہے تھے, اس جنگ نے ان کے اندر بھی دراڑ ڈال دی اور سب کو پتہ لگ چکا ہے کہ ولن کون ہے. اب ظاہر ہے ساری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ اسپوائلر کون ہے, جو نہیں چاہتا کہ ڈیل ہو, نہیں چاہتا کہ امن ہو, نہیں چاہتا کہ دنیا سکون سے بیٹھے, نہیں چاہتا کہ دنیا کی اکانومی فلورش کرے, لوگ آگے بڑھیں. اپنا پاکستان کا بھی بجٹ آ رہا ہے, پاکستان کے بجٹ پہ ساری مصیبت اس وجہ سے بہت زیادہ آئی ہوئی ہے کہ جی جو ہے وہ پیسے ہی نہیں ہیں, تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں, لوگ مہنگائی میں ڈوبے ہوئے ہیں. IMF کے ٹارگٹ پہ ٹارگٹ آ رہے ہیں 15,000 ارب کا ٹارگٹ, یعنی 15.2 ٹریلین ٹارگٹ دیا ہے ٹیکس کا. ابھی اس سال ہم 12 بلین بھی نہیں اکٹھے کر سکے, تو 12,000 بلین بھی نہیں اکٹھے کر سکے. تو وہ پریشر پوری دنیا کی اکانومیز پہ آیا ہوا ہے, اور پاکستان پہ تو بہت ہی زیادہ آیا ہوا. تو اس ساری صورتحال میں اسرائیل ایک ولن کے طور پہ سامنے آیا, اور امریکہ اور ان کے درمیان ایک ٹھیک ٹھاک پھڈا چل رہا ہے اس وقت. اور اس پھڈے کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ شاید ایران اور ان کے درمیان کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن ایران کے میڈیا نے آج کوٹ بھی کیا ہے کہ جی ہم جنگ کے بہت زیادہ قریب ہیں, اور جو ہے وہ دوبارہ سے جنگ چھڑ سکتی ہے. اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف, اور دوسری خبر ہے جی پاکستان کے سابق پرائم منسٹر جو مسلم لیگ نون کے رہبر بھی ہیں, صدر بھی ہیں, وہ جناب ایک روزہ دورے پہ گلگت بلتستان پہنچ گئے. اپنے ساتھ پورا جو پارٹیز کے لوگ ہیں اپنی پارٹی کے وہ بھی لے کے گئے, اور یہ بہت عرصے کے بعد وہ منظر عام پہ آئے ہیں, ایکٹیو ہوئے ہیں. مگر انہوں نے پھر گلگت بلتستان میں ایک جلسے سے خطاب کیا. اس جلسے میں جو انہوں نے باتیں کی وہ پھر سے وائرل ہو گئیں, اور پھر پاکستان بھر میں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس میں انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھ سے کوئی گلہ نہ کرے, میں نے سڑکیں دیکھی ہیں بہت بری بنی ہوئی ہیں, اب راستے ٹوٹے ہوئے ہیں, میں نے تو یہاں پہ بہت اچھی سڑکیں بنا دی تھیں, میں نے اس کو ترقی دی تھی. میں وہ نواز شریف نہیں ہوں جو گالیاں اور بدتمیزی کر کے بات کرے, بلکہ کام کر کے میں اپنی کارکردگی پہ ووٹ مانگتا ہوں, جھوٹے دعووں اور وعدوں پہ نہیں مانگتا. لیکن اس کے بعد انہوں نے گلہ کیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھ جیسے بندے کو دیس نکالا کیوں دیا گیا, کئی دفعہ دیا گیا, یہ اس میں سب کا قصور ہے, مجھ سے آپ گلہ نہ کریں, آپ لوگوں کا بھی قصور ہے. بیسیکلی وہ یہی کہہ رہے ہیں جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یار جب میں نکلا لوگ قوم نے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, جب میں نے قدم بڑھایا تو پیچھے دیکھا کوئی بندہ ہی ساتھ نہیں ہے. تو یہی انہوں نے گلہ شکوہ کیا کہ جی پاکستان سے مجھے نکالا گیا تو لوگ کیوں نہیں نکلے, لوگ کیوں باہر نہیں آئے, مجھے کیوں نکالا. اس گلے شکوے کی بات کی, یہ بات نہیں کی کہ مہنگائی ہو گئی ہے, حکومت کی پرفارمنس کیسی ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اپنی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیوں نکالا گیا, وہ ہو گیا, لیکن آج تو آپ کو حکومت مل گئی, آپ کے سارے کیسز ختم کیے گئے, آپ کو پاکستان لایا گیا, آپ کو پاکستان عزت سے لایا گیا, اور پاکستان میں اس وقت کنگ میکر ہیں آپ نے شہباز شریف کا نام دیا, آپ کی بیٹی کو چیف منسٹر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا بنایا گیا, آپ کی مرضی چل رہی ہے, آپ ہر جگہ ترمیموں میں بھی خود آ کے ووٹ دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں آتے ہیں, جب چاہتے ہیں نہیں آتے. تو ایسے میں اگر عوام کے حالات مشکلات کا شکار ہیں, عوام کو اگر روٹی مہنگی مل رہی ہے, عوام کو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں, کرائے بڑھ گئے ہیں, پیٹرول کی قیمتوں پہ اتنا سارا ٹیکس لگا ہوا ہے, تو اس بات پر بھی تو آپ کو بات کرنی چاہیے نا. اور عوام اس وقت یہ نہیں سننا چاہتے یار کہ آپ کو کیوں نکالا گیا, کیوں وہ کیا گیا, کیونکہ آپ کا ختم ہو چکا شکوہ, آپ کو حکومت مل چکی ہے, آپ کا جو درد تھا اس کا درما ہو گیا. عوام کے درد کا درما کون کرے گا, اب یہ لوگ پوچھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں آپ کیا بات کریں گے. بہرحال انہوں نے آخر میں پھر وہ بات بھی کی, انہوں نے کہا جی اس کردو ایئرپورٹ کو بڑھایا جائے, اس میں درجنوں فلائٹس ہر ہفتے آئیں, کوئی 30 فلائٹس آئیں, میں اس کو میک شور کروں گا, بڑے جہاز بھی آئیں, سڑکوں کو میں خود نگرانی کروں گا, ہر 2 مہینے بعد میں چکر لگاؤں گا. اب پتہ نہیں چکر لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے, لیکن انہوں نے وعدہ کیا لوگوں سے. اور میں اس گلگت بلتستان, یہ پہاڑ مجھے پسند ہے, میں چاہوں گا کہ اس کو آگے بڑھاؤں, اس کی ترقی کریں. ہم نے راستہ, یہ بات صحیح ہے, ان کی سڑکیں انہوں نے بنوائی تھی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے راستہ اب گلگت سے اسکردو کا 3 گھنٹے کا کر دیا, پہلے 6 گھنٹے کا ہوتا تھا. یہ بات صحیح بھی ہے, اور یہ ہم نے اچھی سڑکیں بنائی تھی. لیکن جو میں ایئرپورٹ سے ادھر تک آیا ہوں 3-4 جگہ کھڈے تھے, اور میں نے کہا یہ روڈ کا کیا حال ہو گیا, میرے گلگت بلتستان کا کیا حال ہو گیا. حفیظ الرحمان جو فارمر چیف منسٹر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو گویا انہوں نے بہرحال کیا, سعد رفیق بھی ساتھ تھے, پوری کیمپین چلا رہے ہیں. گلگت بلتستان سے ہم نے جب بات کی لوگوں سے کہ کیا پوزیشن کیا چل رہی ہے پارٹی کی, کون پارٹی کے جیتنے کے امکانات ہیں, تو پی ٹی آئی کے ساتھ تو واقعی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے ہیں, ان کے امیدواروں کو وہی انتخابی نشان نہیں مل رہے, جس طرح پاکستان کے الیکشن میں ہوا تھا اس طریقے سے وہاں ہو رہا ہے. لیکن 2 پارٹیاں بڑی کھل کے کیمپین کر رہی ہیں, نون لیگ کر رہی ہے, بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کی طرف کر رہے ہیں. دونوں کی پوزیشن اچھی ہے, لیکن چھپا رستم پی ٹی آئی بھی ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ ہو تو رہا ہے. اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ
جو ہے ان کو جیتنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس طرح کہ پاکستان میں بھی ایسا ہوا تھا، اور گلگت بلتستان میں بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات میں ان کو جیتنے کی اجازت دی جائے اگر ان کی پوزیشن ہے بھی تو۔ اس لیے ان دو پارٹیوں میں ہی آخر میں مقابلہ ہوگا، اور جیسے بھی الیکشن ہوں گے، جس طرح کہ پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے جس میں ریگنگ کا خدشہ بہرحال رہتا ہے اور رہے گا، تو ان دو پارٹیوں کو فرنٹ رنر آئیں گے، اور اب چاہتی ہیں دونوں پارٹیاں کہ ان میں سے کون آگے بڑھے، اس حوالے سے کیمپین ہو رہی ہے بیسیکلی۔ پی ٹی آئی کو ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں گے اور اس کا چانس نہیں ہوگا، کیونکہ بیرسٹر گور گئے ہیں، کیمپین بھی کیے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں جس طرح کے حالات ہیں، اب آپ کو پتہ ہی ہے آج پھر اسلام آباد میں بڑی صورتحال ایسی تشویشناک سی بنی ہوئی ہے کہ جی پی ٹی آئی پھر جانا چاہ رہی ہے جیل میں، پروٹیسٹ ہوگا، سہیل افریدی روانہ ہو گئے ہیں، علیمہ خان وہاں تھیں، علیمہ خان سے انہوں نے کہا کہ جی، علیمہ خان نے بات بھی کی میڈیا سے، ان سے کہا گیا کہ جی آپ کیا کہتی ہیں جو سہیل افریدی محسن نقوی سے خفیہ ملے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم نے سہیل نقوی سے پوچھا، سہیل سے پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو سہیل افریدی، انہوں نے کہا جی میں ملا تھا، جو وہ ملاقاتیں بحال کرنے کے لیے ملا تھا، اور ایسی اور کوئی بات نہیں تھی، اور یہ وضاحت انہوں نے دی ہے۔ تو بہرحال اس بات پہ پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کے پی میں جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں درجنوں ارکان مسنگ تھے، وہ نہیں آئے، تو سہیل افریدی بھی کافی ہاٹ واٹرز میں ہیں، پی ٹی آئی بھی ایجیٹیشن کی سچویشن میں ہے، لیکن اس کی پاپولیرٹی ظاہر ہے ابھی بھی ہے، اور گلگت بلتستان میں بھی ہے، لیکن اس کا چانسز جو ہے وہ کم نظر آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں 7 تاریخ کو الیکشن انہیں سامنے آ جائے گا۔ بجٹ کو بائی دا وے آگے کر دیا گیا اسی لیے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن پہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر کے اگلے الیکشن کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ بھی وہ جو قومی یکجہتی کمیٹی ہے اس کی ڈیمانڈ آئی ہے کہ جی 12 سیٹیں جو مہاجروں کی ہیں اس کو ختم کیا جائے، اس پر ابھی تک کوئی کنسنسس نہیں ہو رہا، اور وہاں تناؤ کی سچویشن ہے، تو پورے پاکستان کی پوری دنیا کی تناؤ ہی چل رہا ہے۔ تو اب آپ اس میں آگے ہم کیا کہیں، اب چلتے چلتے آپ کو یہ بات کہیں کہ جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجیں۔ مجھے ایک نئی بات پتہ چلی، میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کروں، کہ قرآن میں جو حکم ہے، کہ قرآن میں جو ایک آیت ہے جو آپ سب نے سنی ہوگی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی ان پہ درود بھیجیں اور ان کو سلام بھی بھیجیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ درود شریف تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود ابراہیمی یہ تو بھیجتے ہی ہیں، لیکن سلام کا بھی حکم ہے۔ اور جو ایک بڑے عالم دین ہیں میرے استاد، انہوں نے کہا ہے کہ جو سلام ہے، جو سب سے پہلے اتحیات میں ہم سلام پڑھتے ہیں، وہ بہت اچھا سلام ہے، وہ اللہ کے زبانی ادا ہوا ہے، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آپ کہیں اور اپنے دل میں حاضر جان کر ان کو گو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدے کے مطابق آپ اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں لیکن ہر جگہ موجود کا عقیدہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے دل میں حاضر کر کے، جیسے کہ آپ سوچتے ہیں، آپ امیجن کریں، اور پھر ان کو یہ درود پڑھیں اللہ کہ جو قرآن میں، جو نماز میں ہم سب پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو درود شریف بھی پڑھیں اور یہ سلام بھی بھیجیں۔ جو نہیں جا سکتے، جو وہاں جاتے ہیں، وہاں تو جا کے آپ نے کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ تو آپ نے کہنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے۔ ہمارے کئی دوست حج پہ گئے، انہوں نے سلام بھیجا بھی ہے، ہم بھی اپنا سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ جو سلام بھیجتے ہیں تو آپ کو اس کا جواب بھی ملتا ہے، فرشتے جا کے پہنچاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس کا وہ جواب بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی بھی توفیق دے، اور ان پر زیادہ سے زیادہ درود اور سلام دونوں بھیجنے کی توفیق دے۔ تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے ہیں آج کا سچ۔